الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میں گفتگو کے آغاز سے پہلے دو باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ چونکہ موضوع ہے ایسا جس کا تعلق مسائل کے ساتھ بھی ہے، تو شروع میں کوئی 20 سے 25 منٹ آپ کو بنیادی گفتگو میں بتا دوں گا جو اس کی، پھر اس کے بعد ہم آپس میں ایک نشست جو ہے وہ سوال جواب کی کر لیں گے۔ سوال جواب میں کوشش کیجیے گا کہ سوال جواب ایسا ہو کہ جو پرسنل ریلیٹڈ نہ ہو، سب کو اس سے فائدہ ہو۔ پرسنل ریلیٹڈ کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کی کوئی خاص انفرادی نوعیت کی صورتحال ہے جس میں آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ پھر الگ سے پوچھ لیجئے اور الگ سے ٹائم لے کے پوچھ لیجئے، تو وہ اس میں زیادہ آسانی ہو جائے گی، مجمع کا وقت بچ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے وہ بہت ہی خوبصورت دین ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اور دنیا کو اس طریقے سے جوڑا ہے کہ آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی دین بن گئی، اور اس 24 گھنٹے کی زندگی دین بن جائے اس کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک یہ کہ زندگی کو اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے گزارنا، جسے نیت کہتے ہیں، اخلاص کہتے ہیں، اور دوسری چیز ہے علم، کہ اس کو سیکھ کر کرنا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے عمل کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں، ایک اخلاص اور ایک علم۔ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کرنا اور سیکھ کر کرنا، تو پھر آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی وہ دین ہے، اور 24 گھنٹے کی زندگی جب اللہ کے احکامات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے مطابق ہے تو دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں اس میں ایک بہت بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو قرار دیا ہے کہ مال بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگرچہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ مال اور اولاد اللہ نے بیک وقت ان کو نعمت بھی بتایا ہے اور آزمائش بھی بتایا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر نعمت کو صحیح طریقے سے حاصل کیا جائے اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کو برتا جائے اور اسے خرچ کیا جائے تو وہ نعمت ہے، ورنہ وہی نعمت آزمائش میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح مال کے کچھ احکامات ہیں۔ دین بنیادی طور پہ جن 5 چیزوں کا علم سیکھنا فرض عین ہے، ہم فرض عین ہے، اس میں ایک ایمانیات ہے، بلیفز، دوسرا عبادات ہیں، ریچولز، تیسرا معاملات ہیں، ڈیلنگز، چوتھا معاشرت ہے، سوشل کنڈکٹ، اور 5واں جس کا سیکھنا فرض عین ہے وہ ہے مورل اور ایتھکس۔ یہ سب فرض عین ہیں جن کا قبر میں بھی حساب ہے اور آخرت میں بھی حساب ہے، آپشنل نالج نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی۔ جب آدمی معاملات، معاشرت، اخلاقیات، اس کے اندر 3 چیزیں تینوں کے اندر کچھ چیزیں اہم ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے حلال اور حرام۔ یہ حلال اور حرام جو ہے نا، یہ عبادات کی ٹرمنالوجی نہیں ہے، نماز میں حلال حرام نہیں ہوتا۔ حلال حرام معاملات میں ہے، معاشرت میں ہے، اخلاقیات میں ہے۔ کچھ آپ کے رویے حلال ہیں، کچھ حرام ہیں، کچھ آپ کے معاملات حلال ہیں، کچھ معاملات حرام ہیں، کچھ آپ کے معاشرتی طور طریقے لوگوں کے ساتھ حلال ہیں اور کچھ حرام ہیں۔ اس حلال اور حرام کو سیکھنا فقہ کا بہت بڑا باب ہے، دین کا بہت بڑا باب ہے۔ کیونکہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اس کے درمیان کچھ ڈاؤٹ فل ایریاز ہیں، متشابہات۔ تو آدمی کو یہ تینوں کیٹیگریز پتہ ہوں گی تو آسان ہوگا۔ مال کے باب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم دیا ہے کہ اس کو حلال طریقے سے حاصل کیا جائے۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ مال کے چیپٹر میں 2 چیزوں کو ہی آپ نے خیال رکھنا ہے، کس طرح کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے۔
کتنا کمایا ہے یہ شریعت کا موضوع نہیں ہے، یہ چیپٹر ہی نہیں ہے اس کا. کس طرح کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے. اور علماء نے عجیب بات لکھی، کیونکہ یہ دونوں چیزیں اختیاری ہیں. کتنا ملے گا یہ تو اللہ کو پتا ہے. ہاں یہ اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ آپ اس کو حلال طریقے سے لے لیں یا حرام طریقے سے لے لیں. دس از یور چوائس، کس ونڈو سے آپ رہنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلا حکم ہے حلال طریقے سے. اور پھر جب یہ مال آ جائے تو آپ کے پاس حلال طریقے سے جب مال آئے گا تو 3-4 طریقے سے آ سکتا ہے. کوئی آپ کو ہدیہ کرے گا، یا آپ کی وراثت میں آئے گا، یا آپ اپنی کاروبار تجارت کے ذریعے کمائیں گے، یا آپ اپنی خدمات کے عوض اس کو کمائیں گے. ایسا ہی ہوگا نا. تو آدمی کی ملکیت آئے گی، اونرشپ آئے گی. اس کو کہتے ہیں اسباب ملکیت، جو آپ کی سورسز آف اونرشپ ہوتی ہے، جس سے آپ کے پاس مال آتا ہے. اب یہ مال آ گیا اور یہ حلال مال ہے، تو شریعت کا پہلی کمپلائنس یہ ہے کہ یو آر ناٹ دا اونر آف دا ویلتھ. آپ مالک نہیں ہیں، یو آر دا کسٹوڈین آف دا ویلتھ. آپ امین ہیں، امین ہیں. اس مال میں لوگوں کے حقوق ہیں اور اللہ نے بینیفیشری ڈیسائیڈ کیے ہیں. اللہ نے آپ کو کیوں مال عطا کیا ہے؟ اللہ نے اس لیے مال عطا کیا ہے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ اللہ کا ورکر بن کے اس مال کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. آپ کے اندر ڈسٹریبیوشن کی کیپیسٹی ہے، اس لیے اللہ نے آپ کو دیا ہے. اور پھر اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر تم نے پہنچا دیا تو میں تمہیں ملٹی پلائی بائی 10 کر کے ریٹرن کر دوں گا. سب سے کم پروفٹ ہے ملٹی پلائی بائی 10، ورنہ اللہ نے فرمایا کہ اس کو ملٹی پلائی بائی 700 تک کروں گا. اتنی اس کو بڑھاتا چلا جاؤں گا. مال کے اندر ظاہر سی بات ہے کچھ حقوق ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو اللہ نے بینیفیشری بنایا ہے. کتنا بھی مال آپ کے پاس کیوں نہ ہو، وہ آپ کے بینیفیشری ہے، چاہے تھوڑا سا ہی مال کیوں نہ ہو. اس میں ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اور اسی طریقے سے مریض ہے، اسی طریقے سے مقروض ہے، کچھ وہ لوگ جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں. لیکن جب آپ کے پاس مال ایک مقدار تک پہنچ جائے تو پھر شریعت نے اس مال کی پاکی کا حکم عطا فرمایا ہے کہ اس مال کو اب پاک کرو. کیوں؟ کیونکہ مال اپنی ذات میں میل لے کر آتا ہے. اس کے اندر میل ہے، اس کو صاف کرنا پڑتا ہے. اس تزکیے کا نام، یہ جو زکوٰۃ ہے نا، زکا یزکی تزکیۃً، تزکیہ بھی اسی سے نکلا ہے. اس کا نام مطلب ہے اسکریننگ. آپ اس کو اسکرین آؤٹ کرتے ہیں، آپ اس کو صاف کرتے ہیں، اس کی تطہیر کرتے ہیں. اس کا نام ہے مال کی صفائی اور پاکی کا نام زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ اس کو کہتے ہیں. دوسری چیز زکوٰۃ میں یاد رکھیے کہ زکوٰۃ فرض ہے. زکوٰۃ فرض ہے. زکوٰۃ جو ہے نا وہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ وہ باب ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود بیان کی ہے، کتنے مال پر ہے، کس مال پر ہے، کس کو دینا ہے. اس کے مقابلے میں ایک دوسری کیٹیگری ہے صدقات کی، انفاق فی سبیل اللہ کی. اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں. صحابہ نے سوال کیا یسألونک ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کرنا. جو ضرورت. انفاق کا چیپٹر بالکل ڈیفرنٹ چیپٹر ہے. وہاں حکم کیا ہے؟ وہاں حکم یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہو تو کس چیز کو خرچ کرو؟ فرمایا ایسی چیز کو خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے. یعنی علماء نے لکھا کہ تم خرچ کرو اور یہاں پہ تھوڑی سی کسر محسوس کہ یہ تو مجھے پسند ہی ہے. اسی لیے لکھا ہے کہ اللہ کے راستے میں جب خرچ کرو تو اس چیز کو خرچ کرو کہ جو تمہیں محبوب ہے. ہدیہ دو تو جس کو دے رہے ہو اس کی رضا کو، اس کو کیا پسند ہے، اس کو ملحوظ خاطر.
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم بیان کیا ہے۔ پھر ایک اور چیز امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے باب میں دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں سمجھنا، کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت کے اندر نیت کا بہت اہم موضوع ہے۔